السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر وقار ہے اور میں آپ لوگوں کا بایولوجی ٹیوٹر ہوں. جناب آج کا جو ٹاپک ہم آج کے لیسن میں کریں گے وہ ہے انزائمز پر. انزائمز کی ٹاپک آج کریں گے جناب, اور انزائمز کو ہم آگے آج کے لیسن کا جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہم دیکھیں ہر پروگرام کی طرح. اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو نمبر 1 ڈیفائن دا ٹرم انزائم ود ریسپیکٹ ٹو اٹس اسٹرکچر اینڈ فنکشن, explain the mode of enzyme action using the lock and key mechanism, investigate the effects of pH and temperature on enzyme activity, and 4 relate optimal enzyme activity to the various conditions under which enzymes work. Alright, so we basically will be studying about the structure of the enzymes, we'll be studying about the functions of the enzymes as well. تو جناب enzymes ہوتے کیا ہیں, کیا چیز ہوتی ہے enzymes؟ پہلی بات جو آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے, بہت ضروری بات ہے کہ انزائمز آر آل پروٹینز. ٹھیک ہے, انزائمز اسٹرکچرلی دے آر آل پروٹینز. پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں. ٹھیک ہے, آگے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر انزائمز آر ایکچولی واٹ دے آر کیٹلسٹ. جیسے کیمسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کیٹلسٹ ہوتے ہیں کہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ فاسٹ کرتے ہیں یا سلو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے بایولوجیکل کیٹلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم انزائمز کہتے ہیں. اب انزائمز کیونکہ وہ کیٹلسٹ ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایکٹ کس پہ کریں گے, وہ کسی پرٹیکولر کیمیکل ریئیکشن پہ ایکٹ کریں گے. اور انزائمز کرتے کیا ہیں؟ انزائمز بیسیکلی یا تو کسی ریئیکشن کو فاسٹ کر دیں گے یا اس کو سلو کر دیں گے. Alright, so rather than saying an enzyme is a biological catalyst, number 1, and an enzyme either speeds up the reaction, a chemical reaction, or slows down a chemical reaction, تو اس سے بہتر لفظ یہ ہے کہ آپ بولیں, یا یہ بہتر اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ آپ یہ بولیں کہ enzymes are biological catalysts that actually alter the rate of a reaction. صحیح ہے, بیکاز ظاہر بات ہے مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز ہمارے پورے جسم میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ کیمیکل ریئیکشنز کو بہت سلو بھی چل رہے ہوتے ہیں, کچھ بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کنٹرول کو کرنے کے لیے ہمیں انزائمز کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ اگر انزائمز نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ کیمیکل ریئیکشنز ایسے بھی ہوں کہ جو بہت زیادہ وقت لیں کمپلیٹ ہونے میں, یا ریئیکٹ کرنے میں, جو ریئیکٹنٹس ہیں آپس میں ریئیکٹ کرنے میں بہت زیادہ وقت لیں اگر یہ انزائمز موجود نہ ہوں. تو انزائمز are a very important part and parcel of the body of any living being. Okay, acha, now if we go on to the definition of enzymes, jo ek proper definition hai usme aap dekh sakte hain ki enzymes are catalysts that alter the rate of a chemical reaction without themselves being chemically changed at the end of a reaction. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریاکشن شروع ہوا, صحیح ہے, اور انزائم نے آ کے اس پہ ایکٹ کیا اور اس کو تیزی سے آگے بڑھا دیا, یعنی کہ ریئیکٹنٹس ہیں ان کو ریئیکٹ کرا دیا, ریئیکٹ کرا کے آگے پروڈکٹس فوری طور پہ دے دیے. لیکن جب ریئیکشن ختم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انزائم کی اپنے اندر کسی قسم کی چینج نہیں آئے گی. یہی خوبصورتی ہے انزائم کی کہ تیز تو کرے گا ریئیکشن کو, لیکن اٹ وونٹ بی اے پارٹ آف دا ریئیکشن. یو سی, ریئیکشن کا پارٹ نہیں ہوگا, ریئیکشن کو تیز کر دے گا اور ریئیکشن تیز کر کے پیچھے ہٹ جائے گا, بس. ٹھیک ہے, صحیح ہے, جلدی سے پروڈکٹس آ جائیں گے آپ کے پاس, لیکن خود چینج نہیں ہوگا. یہ بات بہت ضروری ہے انزائمز کے بارے میں کہ انزائمز خود چینج نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے, ایک کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے کے بعد. اب جو نیچے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ بہت ہی ضروری اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتائی لیسن سے پہلے, لیسن کے بگننگ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ all enzymes are proteins, alright, but all proteins are not enzymes. Please keep that in mind کہ سب proteins, all proteins are not enzymes, لیکن تمام enzymes وہ proteins ہوتے ہیں because they are protein in nature, they are made up of proteins. Okay, so یہ statement بہت ہی important statement ہے, سمجھنے لیسن ہے اس کی gist ہے. ٹھیک ہے, اس کی bottom line یہی ہے, all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes. Very important. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف انزائمز. دیکھیے انزائمز جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پروٹینز ہوتے ہیں اور وہ کیمیکل ریئیکشنز کو آلٹر کرتے ہیں. Now classification of enzymes میں they are classified according to the chemical reaction they catalyze. کلاسیفیکیشن بیسک مقصد یہ ہے بتانے کا آپ کو کہ انزائمز کا کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے ان کو نیم کرنے کا.
کہ نام کیسے آپ دیں گے ایک انزائم کو. تو عام طور پہ انزائم کو جب نام دیا جاتا ہے وہ 2-3 چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب کس چیز پہ ایکٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے, کون سا ریئیکٹنٹ ہے جس پہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں, اس کے تحت آپ نے انزائم کا نام لکھ دیا, ٹھیک ہے. پھر کبھی کبھار پروڈکٹ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں پروڈکٹ کون سی پروڈیوس کر رہا ہے تو اس پہ بھی آپ نام رکھ دیتے ہیں انزائمس کا, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ دے آر کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا کیمیکل ریئیکشن دیٹ دے کیٹالائز. جو ریئیکشن کو کیٹالائز کرتے ہیں اسی کے تحت ان کا نام رکھا جاتا ہے. ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈرولیسس کیٹالائز دا پروسیس آف ہائیڈرولسس. ناؤ تھوڑا سا ہم یہاں پہ رکتے ہیں, میں اس بات کو تھوڑا الیبوریٹ آپ کو کر دوں. اچھا جناب, اب دیکھیے آپ کے انزائم کے جو نام ہے اس نام کے آگے آپ سفکس لگاتے ہیں اس چیز کا, ایز کا, ASE. جب بھی انزائم کا نام رکھا جاتا ہے یا آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ ایز کا لفظ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. فار ایگزامپل این انزائم, جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل بتایا تھا کہ ہائیڈرولسس, آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈرولسس ریئیکشن کون سا ہوتا ہے جس میں ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو توڑنے کے لیے, ہے نا. ہائیڈرولسس, لائسس مینس ٹو بریک اپ, صحیح ہے. لائسس مینس ٹو بریک اپ, ہائیڈرو مینس واٹر, ہائیڈرا water. So using water to break down any chemical substance, that process is called hydrolysis. اب اس پروسیس کو جو انزائم ایکٹیو وہ کرے گا, آلٹر کرے گا یا تیز کرے گا یا اس پہ ایکٹ کرے گا, اس انزائم کو ہم کہتے ہیں جناب ہائیڈرولیسز. Those types of enzymes are known as hydrolases. So یہ جو لفظ ایز ہے نا, this is known as a suffix. اب suffix اور prefix, سفکس وہ لفظ یا وہ ورڈز ہوتے ہیں, وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کسی آگے لکھتے ہیں. پریفکس وہ ہوتے ہیں جو نام سے پہلے لکھتے ہیں, صحیح ہے. تو سفکس ایز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ کہ ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انزائمز کو نام دیتے ہیں تو اس کے آگے آپ ایز لگاتے ہیں, ASE, ایز, رائٹ. ایگزامپل میں دیتا چلتا ہوں. دیکھیے ایک تو پہلے ایگزامپل دے دیا ہائیڈرولیسس کا, alright. دین ایک اور ایگزامپل جو آپ کو دے سکتے ہیں وہ ہے پروٹیزز کا, اور نام سے آپ بتا سکتے ہیں پروٹیزز will act on what? Proteins. Okay? Proteases will act on proteins. Then again آپ ایک اور ایگزامپل دے دوں لائپیزز کا. لائپیزز کیا ہیں؟ لائپیزز are those enzymes that act on lipids. صحیح ہے نا, that act on lipids. تو اس طریقے سے ہم انزائمز کو کلاسیفائی کرتے ہیں یا انزائمز کو ان کا نام دیتے ہیں. alright. سو ہائیڈرولیسس ہو گیا, پروٹیزز ہو گیا, لائپیزز ہو گیا. ان تینوں الفاظ میں آپ کو یہ 3 جو حروف ہیں ASE یہ آپ کو کامن ملیں گے ان تینوں الفاظ میں, صحیح ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ انزائمز کو جب آپ نام دیتے ہیں تو اس کے آگے سفکس میں آپ ASE لگاتے ہیں. عام طور پہ جنرل ٹرینڈ یہ ہے. کچھ طریقہ اور بھی ہیں انزائمز کو نام دینے کے, لیکن عام طور پہ this is the way enzymes are actually named, okay, with the suffix ASE. Now characteristics of enzymes. اب enzymes کی characteristics کیا کیا ہیں؟ دیکھیے نمبر 1, enzymes alter or speed up the rate of chemical reactions that occur in a cell. صحیح, ہم پہلے بتا چکے ہیں. دوسری کیریکٹرسٹک یہ کہ enzymes are required in small amounts. اس کے بہت زیادہ enzymes ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس تھوڑی سی اماؤنٹ میں آپ کام نکال سکتے ہیں. And number 3, enzymes are specific. Now this is a very important property of an enzyme, that they are highly specific. Alright, they are very specific. اب کیسے specific ہوتے ہیں ہم اس کو آگے آپ کو بتائیں گے. اچھا جی, now before I go on to the limiting factor, اب دیکھیے واٹ از اے لمیٹنگ فیکٹر. لمیٹنگ فیکٹر یہ صرف ایک ایسی ٹرم ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ میں آگے جانے سے پہلے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اور آگے جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو مدد دے گی سمجھنے میں. واٹ از اے لمیٹنگ فیکٹر؟ اینی فیکٹر دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹس دا ریٹ ایٹ وچ اے پروسیس اکرز اف اٹس کوانٹٹی از چینجڈ از کالڈ اے لمیٹنگ فیکٹر. آلرائٹ, اوکے. اینڈ دین دا تھرڈ از, پھر دوسری اسٹیٹمنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی انزائمز مے نیڈ کو انزائمز فار ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, یہ تو اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, لیکن پہلے ہم فوکس کریں لمیٹنگ فیکٹر کے اوپر کہ واٹ از اے لمیٹنگ فیکٹر. دیکھیے فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس ایک ریئیکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے,